السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے تکبر کی ڈیفینیشن بیان کی تھی۔ آج جو ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں، اس کے متعلق چند احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تکبر یہ لفظ جو ہے یہ اکبر یعنی بڑا، اس سے نکلا ہے، اور بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو جو شخص ایک انسان ہے تو یہ کہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھ سے چھوٹے ہیں، یہاں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو دکانوں میں، فیکٹری میں یا اس طرح کی اور کئی جگہوں پہ جو مالک ہوتا ہے اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے سے چھوٹا حقیر سمجھتا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ کام کریں گے، لازمی کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو میں ان کو نکال دوں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر، کہ اپنے سے کسی کو حقیر جاننا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا۔ اور یہ تکبر جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کسی چھوٹی سی چھوٹی دکان پر بھی دیکھ لیں گے، کریانے کی دکان ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جس نے دکان ڈالی ہے اس کے نیچے اگر کوئی بچہ کام کرتا ہے یا کوئی لڑکا کام کرتا ہے تو اس کو بلاتا ہے، چھوٹے ادھر آؤ، وہ چیز لے کر آؤ۔ اب وہ چیز وہ نہیں لے کے آتا، اس کو ڈانٹتا ہے، برا بلا بولتا ہے، اس لیے میں نے تجھے کام پہ رکھا ہے، تو یہ کام نہیں کرتا، میری طرح سے فارغ۔ یہ ہمارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم محنت کے لیے کما رہے ہیں، کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ بھی اسی لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، اپنے کسی جاننے والے کو دیکھ لیں، ہم اٹھ کر ملتے نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ مجھے دیکھے گا، میری طرف آئے گا، وہ خود میرے سے ملے گا، میں نے نہیں اٹھ کے ملنا۔ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ پہلے اس کی طرف بھاگ کر جاؤ، اس سے ملنے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6640 میں، کہ جو شخص حقیر جانتا ہے کسی کو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بوجه طالق، کہ تم کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر تمہیں کسی سے کھلکھلانے سے مراد اپنے چہرے پر ایک خوشی ظاہر کر کے، یا جسے ہم اسمائل کہتے ہیں، وہ ظاہر کر کے ہم کسی سے ملتے ہیں، کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، کسی سے گلے لگتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے
تو وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ منہ نیچے کر لیتے ہیں. وہ لوگ اس طرح میں نے خود دیکھے ہیں کہ اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں. وہ آئے گا، وہ کہے گا شیخ صاحب، حاجی صاحب، وہ خود آ کے ملے گا تو تب ملوں گا، ورنہ میں نے نہیں ملنا. یہ ایک دوسرے کو حقیر جاننا، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر اور یہ حقیر جان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6040 میں، جو شخص تکبر کرتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اوپر والی چادر ہے وہ میرا تکبر ہے، میری کبریائی ہے، اور جو میری نیچے والی چادر ہے وہ میری عظمت ہے. تو جو شخص ان دونوں میں سے کسی بھی چادر کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا میرے ساتھ شریک بننے کی، تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بننا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دونوں چادروں کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے جہنم میں چوک دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا، اتنی بڑی وعید ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم سب انسان ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں جاتے تھے وہاں پر بھی کافر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے بچوں کو اٹھا لیتے تھے گود میں، ان کو گود میں اٹھا کے کھلاتے تھے. تو وہ کافر نہیں، انہوں نے بڑا نہیں ہونا. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اگر کوئی بڑا ہے کسی چھوٹے کے پاس گیا تو کوئی بات نہیں، آپ سلام لے سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کسی اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے اس سے جا کے سلام لے. لیکن آج کے معاشرے میں یہ بھی بہت مشکل ہو گیا کہ جو غیر بندہ ہے، جو اسٹرینجر ہے، اس سے جا کے مل نہیں سکتے. چھوٹے بچے کیا پتہ، کوئی پتہ نہیں کسی کا، اٹھا کے لے جائے بچے. لیکن جس کو جانتا ہے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر آپ کسی کو بڑے کو دیکھتے ہو تو جا کے اس سے ملو، اس سے سلام لو، اس سے مصافحہ کرو، اس کے ساتھ گلے ملو. اگر کوئی بچہ جو بڑا ہے وہ اگر کسی بچے کو دیکھ لیتا ہے، جاننے والا ہے، تو اس کو جا کے اس سے سلام لے، کوئی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں میں بچے سے سلام لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کی غلطی ہے، کوئی مثال کے طور پہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بے شک میری غلطی نہیں ہے یا میں نہیں لڑا، تو میں نے اس کے پاس تو نہیں جانا گلے ملنے کے لیے، یا میں اسے صلہ رحمی کرنے کے لیے کیوں جاؤں، اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. یہ بھی تکبر کی نشان. اس طرح اگر آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، آپ نے، اس نے آپ کے ساتھ کیا، تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے اس سے کہو کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہوئی، میرے سے غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، ہم آپس میں صلہ رحمی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، تو اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی اقسام ہیں تکبر کی، نہ ملنے والی یا صلہ رحمی نہ کرنے والی، اپنے سے حقیر جاننے والی، جتنی بھی مثالیں ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، وہ کوشش کریں ان سب سے بچیں. جتنا ہم بچیں گے اتنا ہی ہم ٹھیک ہیں. اور تکبر کو ختم کرنے کی سب سے بہترین عمل ہے تکبر کو ختم کرنے کا، وہ نماز ہے اور عاجزی ہے. اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی گالے گلوچ کرتا ہے، آپ خاموش ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، ختم. نہ آپ اس کو آگے سے آ کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ آپ جتنا اس کے سامنے تکبر کریں گے وہ آپ کو اتنا زیادہ بولے گا، جتنا آپ اس کے جو بولے گا وہ اس کو محسوس کریں گے وہ آپ کو اتنا زیادہ بولے گا. تکبر کو بھی، کیونکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی حالت ہماری کون سی ہوتی ہے؟ قیام کی. اس کے بعد ہماری حالت کون سی ہوتی ہے؟ رکوع کی. ایک تصویر میں نے دیکھی تھی، ایک بہت ہی خوبصورت تصویر کسی نے بنائی تھی کہ اس نے دکھایا کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، پاؤں سے لے کے سر تک تکبر سے بڑا پڑا، لال نشان اس نے لگایا کہ پاؤں سے لے کے سر تک تکبر سے بڑا پڑا ہے. جب وہ رکوع میں جاتا ہے اس کا آدھا تکبر ختم ہو جاتا ہے، رکوع سے اٹھ گیا، جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس کا سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا اکثر سنا ہوگا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے میری ناک کٹا دی. ناک کٹانے کا مطلب تم نے میری عزت ختم کر دی. تو انسان کی جو عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہمارے چہرے پر ہوتی ہے، کہ کسی نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اس نے آپ کو بے عزت کر دیا.
تو جب یہی چہرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، تو کسی قسم کا تکبر نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سجدہ ریز ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی لوگوں کے سامنے اونچا بنا دیں گے، آپ کو بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، تو کوشش کریں اس کے اوپر خود بھی عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے تلقین کرے کہ بیٹا کسی کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، یا کبھی اکڑ کے نہیں چلنا۔ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ عاجزی سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔